میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي، فرمایا اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا، یعنی دوزخ کو جو اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت پاک سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا مولا کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سارے غلاموں کو کفار سے چھڑا کر آزاد کر دیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا تھا۔ ایک دن میرے اور آپ کے آقا مولا کے پیارے صحابی عاشق اکبر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب آپ اللہ کا نام لیتے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تو امیہ آپ کو مارتا، طرح طرح کی تکالیف دیتا، بڑا پریشان کرتا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے بلال، یار یہ تجھے مارتا کیوں ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں کہ ابو بکر، یار میں رسول اللہ کا نام لیتا ہوں، یہ غصے میں آ کر مجھے مارتا ہے اور کہتا ہے رسول اللہ کا کلمہ چھوڑ دے، اور جیسے جیسے مجھے مارتا ہے مجھے لطف آتا ہے، میں اللہ کا بھی نام لیتا ہوں، محمد رسول اللہ کا بھی نام لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یار بلال، تو اس کے سامنے اللہ کا نام نہ لیا کر، رسول اللہ کا نام نہ لیا کر، بعد میں لے لیا کر۔ ایک دن بھی کہا، 2 دن بھی کہا، 3 دن گزر گئے، آپ اسے منع کرتے ہیں، وہ پھر حضور کا نام لیتا ہے۔ امیہ آپ کو تکالیف پہنچاتا ہے۔ آپ نے کہا، امیہ یہ تو تیرا غلام ہے، اگر یہ نہیں مانتا تو ہی حیا کر لے، تو اسے تکلیف نہ دے۔ وہ کہنے لگا، ابو بکر اگر تجھے بڑا درد ہے اس کو بلال کو خرید لے۔ آپ نے فرمایا، میں بھی اسی انتظار میں تھا کہ تو اپنے منہ سے کہے۔ آپ نے فرمایا، امیہ قیمت مانگ۔ جب یہ بات کی تو امیہ نے کہا کہ میں اتنے درہم لوں گا۔ آپ نے فرمایا، مجھے فیصلہ منظور ہے۔ وہ کہنے لگا، نہیں نہیں ابو بکر، اس طرح نہیں، بات کرتا پھر مکر جاتا، بات کرتا پھر مکر جاتا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں شور پڑ گیا کہ امیہ ایک غلام بیچتا ہے، ابو بکر منہ مانگی اس کی قیمت دے رہے ہیں، لیکن امیہ بات نہیں مانتا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے، امیہ جب ابو بکر غلام کو خریدنا چاہتا ہے تو غلام دینا چاہتا ہے، پھر بات ہونے دے، کوئی بات نہیں، سودے ہوتے رہتے ہیں۔ جب آپ نے بات کی تو جب سودا طے ہو گیا، وہ کہنے لگا، ابو بکر تیرے پاس ایک رومی غلام ہے جو لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے، اس کے نیچے اس کے بھی غلام ہیں، وہ غلام مجھے چاہیے۔ آپ نے فرمایا، ہو گیا، بات پکی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، ابھی نہیں، 5 اوقیہ سونا بھی اس کے بدلے میں لوں گا۔ آپ نے فرمایا، مجھے قبول ہے۔ اگر اس زمانے میں دیکھا جائے تو علماء نے لکھا ہے تقریباً 33 تولے وہ سونا تھا جو حضرت بلال کو خریدنے کے لیے جناب ابو بکر نے امیہ بن خلف کو دیا۔ آپ نے مختصر یہ ہے کہ حضرت بلال کو خرید لیا۔ جب خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، حضور سامنے بیٹھے تھے۔ جب بلال کو دیکھا تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضور بھی رونا شروع ہو گئے، ادھر بلال رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھو، میرے آقا نے اپنے غلاموں سے کس طرح محبت کی۔
اب حضرت بلال آئے، میرے آقا رو بھی رہے ہیں اور بلال کو سینے بھی لگا رہے ہیں، کیونکہ حضور جانتے تھے اس نے میرے لیے مارے کھائی ہے۔ ابھی حضور رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق پاس کھڑے ہیں۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کہتے تھے بلال پریشان ہے، تو حضور بلال آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ پیسے پڑے تھے، آپ نے فرمایا ابو بکر جب تو بلال کو خریدنے جا رہا تھا تو مجھ سے بھی میرا حصہ لے جاتا، میں بھی اس میں شریک ہو جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کیا میں اور میرا مال آپ کا نہیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر تو بھی میرا ہے اور تیرا سارا مال بھی میرا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک بنا دیتے ہو۔ اسی حدیث پاک سے ایک مسئلہ واضح ہوتا ہے، حضور نے فرمایا مجھے شریک کر لیتا۔ آپ نے عرض کیا حضور ہم آپ کو شریک نہیں کرنا چاہتے، ہم تو آپ کو حبیب مانتے ہیں، اور شریک آدھے مال کا پارٹنر ہوتا ہے، حبیب وہ ہوتا ہے جو سارے مال کا مالک ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا اور میرا سارا مال بھی حضور آپ کا ہے۔ میرے بھائیو، آپ نے جب غلام کو خریدا جناب بلال کو، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر گئے۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت صدیق اکبر پر بلال کا کوئی بہت بڑا احسان ہوگا، جس وجہ سے حضرت ابو بکر نے اتنے پیسے دیے، اتنا مال دیا اور بلال کو خرید لیا اور خرید کر آزاد بھی کر دیا۔ جب یہ بات لوگ کر رہے تھے تو اللہ نے سدرہ کے مکین جبریل امین کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا کہ حضور کو میرا سلام بھی کہنا اور ساتھ پیغام بھی دینا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ کا غلام ابو بکر ہے نا، یہ دنیاوی مال خرچ نہیں کرتا، یہ تو رب کی رضا چاہتا ہے، یہ تو مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔